اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم لا تخرصون قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معہم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون۔ یہ مشرک یوں کہنے کو ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو کافر لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ تم لوگ بعض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں کرتے ہو۔ آپ کہیے کہ پس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر باقاعدہ شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مذکورہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس شہادت کی سماعت نہ فرمائیے۔ اور اے مخاطب، ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کرنا جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے راہ برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ سورہ انعام کی 149، 150، 151 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بطور پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ کافر عنقریب آپ سے کہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر کر دی کہ یہ کافر لوگ عنقریب کہنے والے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوتا تو ہم شرک کفر کیوں کرتے۔ اور بعض جانوروں کو جو انہوں نے حرام قرار دیے تھے، جو حلال جانور تھے، انہوں نے اپنے طور پر حرام قرار دیا تھا، تو وہ جانور ہم نے جو حرام قرار دیا اللہ اس سے بھی منع کر دیتے۔ یہ باطل پرستوں کا، مشرکوں کا، کافروں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے، شیوا رہا ہے کہ جب وہ کسی چیز کے سوال کا جواب دینے سے عاجز اور مجبور ہو جاتے اور جواب دینا اس کے بس میں نہ ہوتا تو وہ لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے کہ دیکھو ہمارے مقدر میں یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت کا سہارا لے کر وہ لوگ اس قسم کی بات کرتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا تو ہم نے کیا نا، ہماری تقدیر میں ایسے ہی کرنا تھا تو ہم نے ایسا کیا نا۔ کفر ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی۔ شرک ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی۔ اسی طریقے سے ہم نے بعض جانوروں کو اپنے طور پر حرام قرار دیا، یہ بھی اللہ کی مشیت تھی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی راستے کھول دیے اور ضلالت و گمراہی والے راستوں سے بھی انسانوں کو مطلع کر دیا۔ نبی کے ذریعے سے حق اور باطل کے مسائل کو پیش کر کے بتا دیا، دیکھو یہ راستہ راہ مستقیم ہے اور یہ راستہ ضلالت و گمراہی والا راستہ ہے۔ تم اگر اس راستے سے چلو گے تو تم راہ راست پر چلو گے اور یہ جنت والا راستہ ہے، اور اگر تم اس راستے پر چلو گے یہ ضلالت و گمراہی والا راستہ ہے، جہنم تک یہ تم کو لے کر کے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بتانے کے بعد انسان کا کام یہ ہے کہ انسان اس راستے پر چلے جس راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اس راستے سے رک جائے جس راستے سے چلنے سے اللہ نے منع کیا۔ یہ تو صاف طور پر ہے۔ اور ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اس دماغ کو، عقل کو، صلاحیت کو استعمال کرے اور اچھے کاموں میں استعمال کرے۔
بجائے اس کے وہ بہانے بازی کرے، دیکھو اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مشیت تھی تو ہم نے شرک کیا، اللہ کو روک دینا تھا، اللہ نے کیوں نہیں روکا؟ ہمارے باپ داداؤں کو بھی نہیں روکا، ہم کو بھی نہیں روکا۔ جب اللہ نے نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے ٹھیک ہے، اچھا ہے، تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھیے، یوں سمجھیے کہ ایک آدمی ہے بہت ہی ملک کا، وہ آدمی کیا ہے، نیک اور اچھا ہے، ملک کا اچھا ہے، اچھا شہری ہے، لیکن اس کے اندر ایک تبدیلی یہ آ گئی اچانک کہ وہ کسی ایسی مہم میں شریک ہونے لگا جس مہم کا تعلق بغاوت سے ہے۔ کوئی ایسی مہم سے، کسی ایسی جماعت سے وہ آدمی جڑ گیا ہے، تو اچھا آدمی، لیکن اچھا ہونے کے باوجود وہ کسی ایسی تحریک سے، کسی ایسی جماعت سے جڑ گیا جو جماعت، جو تحریک بغاوت کے اندر شریک ہے، تو حکومت اس کو اچانک نہیں پکڑتی، بلکہ اس کے پیچھے اپنے CID کو لگاتی ہے، اپنے آدمیوں کو لگاتی ہے کہ اس کی کارکردگی کو دیکھا جائے، اس کے جو ہے عمل کو دیکھا جائے، اس کی وفاداری کو جانچا جائے، اس کی بے وفائی کو جانچا جائے۔ حکومت اس کو اچھی طریقے سے جانچتی ہے، پرکھتی ہے۔ اگر حکومت چاہے اس کو ڈائریکٹ پکڑ کر کے لا کر کے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دے، لیکن پوری طریقے سے حکومت اس کی نگرانی کر کے اس کے خلاف جو شہادتیں ہیں اس کو جمع کر کے، کن کن لوگوں سے ان کا ملنا ہے، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا کیا اس کی سرگرمیاں ہیں، ساری چیزوں کو حکومت نظر میں رکھتی ہے اور اس کو سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ حکومت اس کو موقع دیتی ہے سدھر جائے، سمجھ جائے، حکومت کی بغاوت سے باز آ جائے۔ اس کو موقع دینے کے باوجود لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، اس کو حکومت گرفتار نہیں کرتی، لیکن جب دیکھتی ہے حکومت کب یہ آدمی سمجھنے والا نہیں، اس کی سرگرمیاں حد سے تجاوز کر گئی، بغاوتی جو ہے سرگرمیاں اس کی حد سے جو ہے زیادہ ہو گئی اور باغی تحریکوں سے جڑا ہوا ہے، تو پھر اس کو حکومت پکڑتی ہے، پکڑ کر کے اس کو عدالت میں پیش کرتی ہے، اس کے خلاف جو شہادتیں ہوتی ہیں اس کو پیش کرتی ہے، پیش کر کے جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو حکومت اس کو یا تو عمر قید کی سزا دیتی ہے یا تو اس کو پھانسی کے پھندے میں لٹکا دیتی ہے۔ حالانکہ حکومت چاہے تو اس کو بغیر کسی شہادت کے، بغیر کسی ثبوت کے اس کو پیش کر کے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتی ہے، لیکن اس کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ آپ نے حکومت اور طاقت کا بیجا استعمال کیا، آپ نے مجھ کو صفائی کا موقع نہیں دیا، ایسا وہ نہ کہہ سکے۔ اس لیے اس کو زبان بند کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے ساری شہادتیں پیش کر کے جب وہ لاجواب ہو جاتا ہے اور اس کا جرم جب ثابت ہو جاتا ہے، اس کے خلاف شہادتیں جمع ہو جاتی ہیں، تو یا تو اس کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے تو اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا۔ اسی طریقے سے مشرکوں کو، یہ حکومت کے باغی لوگ ہیں، مشرک لوگ، کافر لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کے باغی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے، مہلت دیتے سمجھنے کا، سوچنے کا، تاکہ قیامت کے دن یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ آپ نے مجھ کو موقع نہیں دیا سمجھنے کا، اور آپ نے جو مجھ کو جو ہے موقع نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے ان کو موقع دے رہے ہیں۔ اس موقع کو یہ غلط استعمال کر رہے ہیں، اس موقع کو غلطی پر محمول کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے تو ہم کو یہ کرنے کی اجازت دے رہا نا، ورنہ ہم کو پکڑ لیتے، اللہ پکڑ کر کے سزا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے، اس موقع سے غلط فہمی کے اندر یہ لوگ شریک ہو گئے کہ دیکھو اللہ نے مجھ کو موقع دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کے سب لوگ کیا کر رہے ہیں، اٹکل پچو عقل کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حجت ہے، حجت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی ملت پر، ایک ہی جماعت پر، ایک ہی قوم پر بنا دیتے، یعنی سب کو ہدایت پر قائم کر دیتے، سب کو راہ راست پر لے آتے، لیکن اللہ کی مشیت ایسی نہیں۔ ہمارے ذہن میں ویسا خیال آتا، آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ ارے اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کا راستہ بتا دیتے، سب کو اگر ہدایت پر ڈال دیتے تو اچھا رہتا نا، شیطان کو پیدا نہ کرتے۔ شیطان کب وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انسانوں کو بہکاتا ہے، راہ راست سے بھٹکاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر کافروں کو بھی راہ راست پر لا دیتا، ایک ہی راستے پر جمع کر دیتا، ایک ہی ملت پر جمع کر دیتا تو اچھا رہتا۔ دیکھیے یہ سب خیال، یہ شیطانی خیالات ہے، ہمارے ذہن کے اندر بھی آتا، آپ کے ذہن کے اندر بھی آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ سب خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سب خلاف ہے۔
کائنات کو اللہ نے وجود بخشا ہے، کیسا چلانا، کس طریقے سے استعمال کرنا، کس کو مسلمان بنانا، کس کو کافر بنانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دیکھیے نبیوں کے باپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، نبی کے بیٹے کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، نبی کی بیوی کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، نبی کے سگے چاچا ابو طالب جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، ہم سے زیادہ انہوں نے قربانیاں پیش کی، لیکن ہدایت سے وہ محروم رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ہدایت سے محروم رہ گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہدایت سے محروم رہ گیا، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں ہدایت سے محروم رہ گئیں۔ حالانکہ سب نبی کے ساتھ رہنے والے اٹھنے والے لوگ تھے، لیکن اللہ نے سب کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ ہزاروں کلومیٹر دور سے حضرت بلال حبشی کو بلا کر کے، یاسر کو، صہیب کو، خباب کو، ان سب حبشی لوگوں کو، ان سب لوگوں کو، غلام کو، یہ سب غلام تھے، نوکر چاکر تھے، لیکن اللہ نے سب کو دیکھ کے اسلام کی دولت سے مارا مار کر دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، ہماری آپ کی عقل یہاں کام نہیں آئے گی، بس ہم کو اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے، اور اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا ہے۔ ہدایت کی دعا کرنا یہ ناجائز نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ساری امت کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، سب کے لیے دعا کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی دعا کرنا ہے، قوم مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے دعا کرنا منع نہیں، البتہ مغفرت کی دعا کرنا منع ہے، ہدایت کی دعا کرنا منع نہیں، بلکہ یہ دعا کرنا یہ تو بہتر چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ہی ملت پر قائم کر دیتا، لیکن اللہ کی حکمت کے مشیت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد جو آخری آیت پڑھی گئی 151 کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ تم جن چیزوں کو حرام کر رہے ہو، یعنی جن حلال چیزوں کو تم نے حرام قرار دیا ہے، یا بت پرستی کو تم نے اچھا سمجھا ہے، شرک کو، کفر کو تم نے اچھا سمجھا ہے، اس کے لیے دلائل لے کر کے آؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ کافر جھوٹے لوگ کفر کو، شرک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو لے آئیں، دو چار جھوٹوں کو لے آئیں، اور جن جانوروں کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دینے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ جھوٹے لوگوں کو جمع کر رہے، تو بھی آپ اس کی بات مت مانیے گا، اس کو دلیل مانگیے، لیکن دلیل ماننے کے بعد اگر وہ جھوٹے لوگوں کو جمع کر دیں تو آپ اس کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے گا، آپ اس کی باتوں پر مت چلیے گا، اس کا اتباع مت کیجیے گا، بلکہ اللہ کی باتوں پر اور شریعت کی باتوں پر آپ چلیے گا، کیونکہ وہ لوگ مشرک لوگ، کافر لوگ آیات قرآنیہ یعنی خدا تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی آپ ہرگز مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ بھی ان کے راہ راست پر چلنے والے ہوں گے اور وہ غلط راستہ ہوگا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے تو ان سے کہیے کہ شہادت لاؤ، اور شہادت اگر وہ پیش کر دیں تو شہادت کے پیش کرنے کے بعد ان کی باتوں کو آپ مانیے گا مت، کیونکہ خدا کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، مکذبین لوگ ہیں، اور آخرت کا وہ لوگ انکار کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کی باتوں کو ماننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیت بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان